السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ نماز تو قضا ہو سکتی ہے، لیکن بغیر موجودگی کے جھوٹے دکھاوے یا ظاہری عبادت کی قضا نہیں ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی جائیں، مشرق، مغرب، شمال یا جنوب، اسے اپنے اندر کا سفر سمجھو۔ جو اپنے اندر سفر کرتا ہے وہ دنیا کا سفر کرتا ہے۔ اگر آپ دوسرے آپ کے ساتھ برتاؤ کرنے کے طریقے کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے اپنے آپ کے ساتھ برتاؤ کرنے کا طریقہ بدلنا چاہیے۔ جب تک آپ اپنے آپ سے پوری طرح خلوص سے محبت کرنا نہیں سیکھیں گے، آپ سے محبت کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ایک بار جب آپ اس مرحلے پر پہنچ جائیں، تاہم ہر کانٹے کے لیے شکر گزار ہوں جو دوسرے آپ پر پھینک سکتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جلد ہی آپ پر گلاب کی بارش ہو جائے گی۔ دنیا کے زیادہ تر مسائل لسانی غلطیوں اور سادہ غلط فہمیوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ الفاظ کو کبھی بھی اہمیت نہ دیں۔ جب آپ محبت کے میدان میں قدم رکھتے ہیں تو زبان متروک ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اسے صرف خاموشی سے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ نئے نفس کے پیدا ہونے کے لیے مشقت ضروری ہے۔ جس طرح مٹی کو مضبوط بننے کے لیے شدید گرمی سے گزرنا پڑتا ہے، اسی طرح محبت صرف درد میں ہی مکمل ہو سکتی ہے۔ تمام دیواروں اور پردوں کو ہٹا دیں تاکہ آپ قریب اور خالص محبت حاصل کر سکیں۔ اصول رکھیں، لیکن ان کا استعمال دوسروں کو خارج کرنے یا فیصلہ کرنے کے لیے نہ کریں۔ بتوں سے دور رہیں، خاص طور پر ان سے جنہیں آپ نے اپنے اصولوں سے بنایا ہے۔ مضبوط ایمان رکھیں، لیکن طاقتور کے ساتھ نہ کھیلیں۔ اگر آپ دوسروں سے عزت کی امید رکھتے ہیں تو اسے پہلے اپنے آپ کو دکھائیں۔ آپ دوسروں سے وہ توقع نہیں رکھ سکتے جو آپ خود کو نہیں دیتے۔ جب ہر کوئی کچھ بننے کی کوشش کر رہا ہے تو کچھ بھی نہیں بننا۔ خالی پن کا دائرہ انسان کو برتن کی طرح ہونا چاہیے۔ جس طرح برتن اپنے اندر کے خالی پن سے پکڑا ہوا ہے، اسی طرح انسان کو اپنی عدمیت کی اہنگی سے پکڑا ہوا ہے۔ ایک اچھا آدمی کسی سے شکایت نہیں کرتا، وہ عیبوں کی طرف نہیں دیکھتا۔ اگر آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو آپ کو ہر چیز میں خدا کا چہرہ نظر آتا ہے، کیونکہ وہ کسی گرجا گھر، مسجد یا عبادت گاہ میں نہیں، بلکہ ہر جگہ چھپا ہوا ہے۔ جیسا کہ کوئی نہیں جو اسے دیکھ کر زندہ رہتا ہے، اسے دیکھ کر کوئی نہیں مرتا۔ جو اسے پاتا ہے وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ زیادہ تر تنازعات اور تناؤ زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ الفاظ پر اتنا دھیان نہ دیں۔ محبت کے دیس میں زبان کی جگہ نہیں ہوتی، محبت خاموش رہتی ہے۔ حق اور حق کے قریب جانے کے لیے ہمیں ایک خوبصورت اور نرم دل کی ضرورت ہے۔ ہر انسان ایک نہ ایک دن نرم ہونا سیکھتا ہے، کچھ حادثاتی طور پر، کوئی بیماری کی وجہ سے، کوئی انسانی نقصان کا شکار ہوتا ہے، کوئی مادی نقصان سے۔ ہم سب کو ان حالات کا سامنا ہے، لیکن ہم یا تو اس میں اچھائی دیکھ سکتے ہیں اور اپنے دل کھول سکتے ہیں، یا بدقسمتی سے اسے ہمیشہ کے لیے بند کرنے کا کوئی دوسرا موقع دیکھ سکتے ہیں۔ حقیقی گند باہر کی نہیں، بلکہ اندر سے ہمارے دلوں میں ہے۔ ہم سارے داغ پانی سے دھو سکتے ہیں، صرف ایک ہی داغ جسے ہم دور نہیں کر سکتے، وہ ہے ہمارے دلوں سے چپکی ہوئی کینہ اور برے ارادے۔ صبر کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کانٹے کو دیکھنا اور گلاب کو دیکھنا، رات کو دیکھنا اور صبح کو دیکھنا۔ بے صبری کا مطلب ہے کم نظر ہونا کہ نتیجہ نہ دیکھ سکیں۔ اللہ کے چاہنے والے کبھی بھاگتے نہیں ہیں صبر سے باہر، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ حلال کے مکمل ہونے کے لیے وقت درکار ہے۔
ہم تضادات کے ساتھ ہیں، سیکھ سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اندر کے وفادار کو شک کرنے والوں سے ملنا چاہیے، مشکوک کو وفادار سے ملنا چاہیے۔ انسان آہستہ آہستہ ترقی کرتا ہے، اور جب وہ اپنے تضادات کو قبول کرتا ہے تو بالغ ہو جاتا ہے۔ ہتھیار ڈالنا کوئی کمزوری نہیں ہے، بلکہ یہ طاقت ہے۔ ہتھیار ڈالنے سے ابلتے پانی میں رہنا بند ہو جاتا ہے اور ایک محفوظ جگہ پر رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ کمال سے محبت کرنا آسان ہے، مشکل انسان کو اس کے اچھے اور برے سے پیار کرنے میں ہے۔ ہم زیادہ تر اتنا ہی جانتے ہیں جتنا ہم پیار کرتے ہیں، صرف خدا سے محبت کرتے ہیں لیکن اس کی مخلوق سے نہیں۔ آپ کبھی بھی حقیقت میں جان نہیں سکتے، نہ ہی حقیقی محبت۔ خدا آپ کے کام کی تکمیل میں ظاہری اور باطنی طور پر مصروف ہے، وہ آپ کے ساتھ پوری طرح مصروف ہے۔ ہر انسان ایک ایسا کام ہے جو آہستہ آہستہ لیکن ناقابل بیان حد تک کمال کی طرف بڑھ رہا ہے، اور مکمل ہونے کی کوشش کرنا۔ خدا ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ الگ الگ سلوک کرتا ہے، کیونکہ انسانیت ہنرمند قلم کا ایک عمدہ فن ہے جہاں ہر ایک نقطہ پوری تصویر کے لیے یکساں طور پر اہم ہے۔ محبت کی تلاش ہمیں بدل دیتی ہے۔ محبت کی تلاش کرنے والوں میں کوئی ایسا نہیں جو راستے میں پختہ نہ ہوا ہو۔ جس لمحے آپ محبت کی تلاش شروع کرتے ہیں، آپ اندر اور باہر بدلنا شروع کر دیتے ہیں۔ مردانہ کمزوری کا نسخہ نوٹ فرما لیں۔ تخم خرفہ 30 گرام، تال مکھنا 20 گرام، لاجونتی 20 گرام، اسبغول ثابت 20 گرام، گوند کتیرا 20 گرام، سمندر سوخ 20 گرام، مصری 100 گرام، سب پیس کر صفوف بنا لیں۔ صبح و شام دودھ کے ساتھ کھانے کے بعد چھوٹا چمچ استعمال کریں۔ سچ کا راستہ دل کی محنت ہے، سر کی نہیں۔ اپنے دل کو اپنا بنیادی رہنما بنائیں، اپنے دماغ کو نہیں۔ مقابلہ کریں، چیلنج کریں، اور آخر کار اپنے دل سے اپنے نفس پر غلبہ حاصل کریں۔ خدا کا علم۔ ہم جو زندگی گزارتے ہیں وہ صرف ایک رنگین اور جمع کھلونا ہے۔ ہم میں سے کچھ اسے اتنی سنجیدگی سے لیتے ہیں اور اس کے لیے لڑتے اور روتے ہیں، ہم میں سے کچھ اسے توڑ کر پھینک دیتے ہیں۔ یا تو ہم انتہائی اہمیت دیتے ہیں یا تو کافی نہیں۔ انتہا سے دور رہنا بہتر ہے۔ اگر آپ کی توہین کی جاتی ہے، اگر آپ پر الزام لگایا جاتا ہے، اگر وہ آپ کے بارے میں گپ شپ کرتے ہیں، تو کچھ برا مت کہو۔ وہ نہ بنو جو شرم کو دیکھے، وہ جو اسے درست کرے۔